بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور آج کا پروگرام متعلق ہے مولانا مودودی کی شرح آفاق تصنیف اور تفسیر قرآن، تفہیم القرآن کی۔ مولانا نے ترجمان القرآن میں جو حیدرآباد دکن سے نکلا کرتا تھا، یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور پھر ایک طویل عرصے تک وہ ترجمان میں چھپنے کے ساتھ ساتھ اور جگہ بھی چھپتا رہا، اور پھر لاہور میں آ کر اس دوران مولانا بہت مرتبہ جیل بھی گئے، اور خود مولانا کا کہنا یہ ہے کہ جیل میں بیٹھ کر انہیں جو وقت ملا اس میں انہوں نے تیزی کے ساتھ یہ کام کیا۔ خواجہ اقبال احمد ندوی نے اپنی کتاب میں مولانا کا قرآن سے تعلق اور تفہیم کے لکھنے کا جو ذکر کیا ہے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مولانا کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ اہم موضوعات پر جب وہ مطالعہ کیا کرتے تھے تو غرق ہو جایا کرتے تھے اس میں۔ وہ جو بہت سارے مسائل اور مشکلات سامنے آتی تھیں ان کو ایک کاغذ پر لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر وضو کر کے تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، اور اس دوران پھر جو ان کے سامنے باتیں آتی تھیں وہ دوسرے صفحے پہ لکھتے جاتے تھے، پھر اس سے متعلق احادیث کا مطالعہ کرتے تھے، پھر سیرت کی کتب دیکھا کرتے تھے، آثار صحابہ، ائمہ اور فقہا کے خیالات کا مطالعہ کرتے تھے، پھر قلم اٹھاتے تھے اور پھر لکھتے چلے جاتے تھے۔ ندوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کی جو مخطوطات اور جو مسودے انہوں نے دیکھے اور بعد میں بھی لوگوں نے دیکھے، ان میں کاٹ چھانٹ بہت کم تھی۔ نظر ثانی وہ کرتے ضرور تھے، لیکن نظر ثانی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی پچھلی چیزیں پوری انہوں نے بہت کم کہیں، جو ایک مرتبہ انہوں نے لکھ دیا بہت کم اس میں کہیں ان کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں کہ انہوں نے ان کو کاٹا ہو اور پورے کے پورے صفحے بدلے ہوں۔ اور جس طریقے سے وہ مستغرق ہو کر قرآن کے مطالعے میں مصروف ہوتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت کم لوگوں میں لکھا ہے، اور خود مولانا نے لکھا ہے کہ تفہیم جو ہے وہ ان کی زندگی بھر کے مطالعے کا حاصل ہے، اور یہ عظیم تفسیر، یہ بڑی تفسیر آج کل کے نوجوان، آج کل کا پڑھا لکھا طبقہ جس طرح سے اس کے نتیجے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے گا، اور ان کے لیے جزائے خیر اس آخرت کی دنیا میں جہاں سب نے جانا ہے عطا فرمائے گا۔ مولانا مودودی کا یہ کارنامہ تفہیم القرآن کی صورت میں 6 جلدوں کی صورت میں موجود ہے، اور اس مجموعے سے دنیا بھر میں مختلف زبانوں کے بولنے والے، مختلف خطوں میں رہنے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انور رشید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔